الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم وسوء ذات بين وبغض من الرجال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو ہمارے اور آپ کے لیے امتحان قرار دیا ہے۔ اس دنیا کی ہر حالت، ہر لمحہ، ہر آن ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم۔ اور بھی دیگر جگہوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر اس طرح کی باتیں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ان تقولوا لا الہ الا اللہ۔ تو بہرحال اس طرح کے فرامین کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے کبھی بھی ایک حالت میں رہنے والی نہیں ہے۔ آزمائشیں، فتنے، بیماریاں، حالات، تکلیفیں، طرح طرح کی مصیبتیں انسانوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور کوئی بھی انسان کیسا بھی ہو، وہ دنیا کے اعتبار سے کتنے بھی بڑے مقام پر فائز کیوں نہ ہو، لیکن ان چیزوں سے کوئی نہیں بچ سکتا ہے۔ نہ کوئی غریب ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، نہ کوئی امیر ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، نہ بادشاہ ان چیزوں سے محفوظ رہتا ہے، نہ عوام محفوظ رہتی ہے۔ آزمائشیں ہر ایک کے ساتھ آتی ہیں، لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے آپ کے سامنے یہ باتیں چل رہی ہیں، ان میں سے پچھلے ہفتے میں آپ کے سامنے بات معلوم ہوا کہ اس کائنات کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے، اس کائنات کی جو سب سے بڑی آزمائش ہے،
اور اس کائنات کا جو سب سے بڑا امتحان ہے وہ ہے دجال۔ پچھلے ہفتے آپ کو یہ معلوم ہوا کہ دجال نکلے گا، اس کے اوصاف کیا ہوں گے، اس کی شکل صورت کیسی ہوگی، کہاں سے نکلے گا، اور آپ کے سامنے وہ واقعات بھی آئے کہ جس طرح ایک صحابی سے دجال کی ملاقات ہوئی، اور ایک شخص تھا مدینے میں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو یہ شبہ تھا کہ ہو سکتا ہے کہ یہی دجال ہو۔ بہرحال وہ باتیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں آئیں۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے یہ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ دجال جب آئے گا دنیا میں تو دنیا کے اندر وہ کیسے کیسے شعبدے دکھائے گا، کیا کیا کام کرے گا، اور کیسے حالات میں وہ دنیا میں آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یخرج الدجال فی خفۃ من الدین وادبار من العلم، دجال آئے گا دنیا میں دین جب بہت ہلکا ہوگا، لوگ دین کو اہمیت نہیں دے رہے ہوں گے، دین کو عظمت نہیں دے رہے ہوں گے، دین کو بیکار معمولی ٹاٹ سمجھ رہے ہوں گے، اپنی سمجھ کو، اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو اچھا سمجھ رہے ہوں گے۔ جب ان کے سامنے دین کی باتیں بتائی جائیں گی تو اس کو وہ برا سمجھیں گے۔ خفۃ من الدین، دین کو ہلکا سمجھا جائے گا۔ اور کیا فرمایا؟ وَإِدْبَارٍ مِّنَ الْعِلْمِ، دجال آئے گا علم کے جانے کے پیچھے، یعنی جب دنیا سے علم چلا جائے گا، جب دنیا والوں کو جو ہے دین کا، علم کا زیادہ شوق نہیں ہوگا، ایسے حالت میں اس کا ظہور ہوگا۔ ایک بات بیان فرمائے، بغض من الرجال، دلوں کے اندر بغض بھرا ہوگا، ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا، ایک دوسرے سے باتیں کرنا، ایک دوسرے کے دکھ درد کو معلوم کرنا، ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونا، یہ ساری باتیں لوگوں کو پسند نہیں آئیں گی۔ ہر ایک کو اپنی ذات سے مطلب ہوگا، اپنے فائدے سے مطلب ہوگا، اپنے مفاد سے ہر ایک وابستہ ہوگا۔ دنیا میں کون کیا کر رہا ہے، کس حال میں جی رہا ہے، کس کو کیا مسئلے ہیں، کس کو کیا تکلیفیں ہیں، اس چیز سے انسان کو کوئی واسطہ نہیں ہوگا۔ دلوں میں بغض بھرا ہوگا، دوسروں کی خوشیاں دیکھی نہیں جائیں گی، دوسروں کو جو ہے اچھا کھانا پینا برداشت نہیں ہوگا، دوسروں کی اچھی گاڑی دیکھ کر کے دل میں چبھن پیدا ہوگی، دوسروں کے لباس دیکھ کر کے، دوسروں کے مکان دیکھ کر کے دلوں کے اندر بغض پیدا ہوگا، دوسروں کی ترقی دیکھ کر کے، مقبولیت دیکھ کر کے، لوگوں میں اس کی محبت دیکھ کر کے لوگوں میں جو ہے دلوں کے اندر کیا ہوگی، الجھن پیدا ہوگی۔ بغض من القلب، اور فرمایا وسوء ذات بین، آپسی تعلقات سارے خراب ہو جائیں گے، گھر والوں کے، خاندان والوں کے، رشتہ داروں کے، بھائیوں کے، یہ جتنے بھی تعلقات کو اور جتنے بھی رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہوگا، ان سارے معاملات کے اندر کیا ہو جائے گی، خرابی پیدا ہو جائے گی۔ سوء ذات بین، آپسی معاملات میں خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ چند باتیں آپ کے سامنے پچھلے ہفتے میں بھی آئی کہ اس حالت میں دجال آئے گا، اور آنے کے بعد ایک دم سے وہ کوئی کارنامے نہیں شروع کرے گا۔ جب وہ دنیا میں آئے گا پہلے اس کو لوگ اچھا بنا کر پیش کریں گے، وہ لوگوں کی مدد کرے گا، غریبوں کو کھانا کھلائے گا، بے سہارا لوگوں کو سہارا دے گا، تمام طرح کے نیکیوں کے کام کرے گا، تاکہ عوام کے ذہن میں، لوگوں کے ذہن میں اس کے تعلق سے ایک اچھی امیج بیٹھ جائے کہ لوگ سمجھے یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اور جب لوگ اس کو اچھا سمجھنے لگیں گے تب وہ اپنی اصلی شکل پر ظاہر ہوگا اور کہے گا ما لکم لم تعرفوا ربکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اپنے رب کو پہچانتے نہیں ہو، تم اپنے رب کو کیوں پہچان نہیں رہے ہو، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ سارے کام میں کر کے دکھا رہا ہوں۔ اب وہاں سے اس کی شعبدہ بازیاں شروع ہوں گی، اور اس کی شعبدہ بازیاں اتنی خطرناک ہوں گی
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من سمع منکم بخروج الدجال فلینأ عنہ، فرماتے ہیں اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ دجال نکل آیا ہے تو بھاگ جائے وہاں سے، تماشا دیکھنے نہ جائے۔ ہمارے حال کیا ہوتا ہے جب محلے میں شہر میں کوئی انوکھی چیز پیش آ جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، دیکھنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں کہ دیکھیں کیا معاملہ ہوا ہے، کیسا حادثہ آیا ہے، کیسی کرامت ظاہر ہوئی ہے، کون سا عقل کے خلاف بات پیش آئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں لیکن تم کو وہاں جانا نہیں ہے، کیوں؟ فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ يَحْسَبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، کیونکہ اگر آدمی اس کے پاس جائے گا تو اس کو مسلمان سمجھے گا، اس کے کاموں کو دیکھ کر کے وہ سمجھے گا کہ مسلمان ہے۔ فَيَتَّبِعُهُ مَا بِهِ مِنَ الشُّبَهَاتِ، تو اس کی جو شبہ والی چیزیں دیکھے گا ان چیزوں کی وجہ سے اس کی پیروی کر لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اس کے بارے میں پتہ چلے تو کیا کرو، بھاگ جاؤ، دور چلے جاؤ۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَالْحَرَبْ، بھاگ جاؤ، بھاگ جاؤ۔ تو کسی نے پوچھا اَرَأَيْتَ مَا أَصْنَعُ بِمَنْ خَلَّفْتُ، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں کیا کروں جو گھر میں رہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں ان سے کہو مُرْهُمْ فَلْيَكُونُوا عَلَى رُؤُوسِ الْجِبَالِ، ان سے کہہ دو کہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں نکل جائیں، جنگلات میں چلے جائیں، آبادیوں سے دور اور محلات سے دور، لوگوں کی بھیڑ سے دور چلے جائیں۔ کیوں؟ کہتے ہیں اگر ایسا نہ کریں تو أَلَمْ يَتْرُكُوا ذَاكَ، لوگوں نے پوچھا کہ اگر گھر والے گھروں کو چھوڑ کر کے پہاڑوں اور جنگلوں کی طرف نہ جائیں تو کیا کریں؟ تو فرماتے ہیں ان کو کہو فَلْيَكُونُوا أَحْلَاسًا مِّنْ أَحْلَاسِ بُيُوتِهِمْ، فرماتے ہیں ان کو کہو کہ وہ اپنے گھروں کے ٹاٹ بن کر کے رہ جائیں، یعنی جس طرح گھر کے اندر جو ٹاٹ پڑا ہوتا ہے، جو پرانا بوریا ہوتا ہے وہ ایک کونے میں پڑا رہتا ہے، اس طرح بن کر کے رہ جائیں، یعنی کہیں بھی باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ایسے کام کرو گے تو اس کے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ وہاں جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقد فتن، اب وہ فتنے میں محفوظ نہیں رہے گا بلکہ فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اس فتنے کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لمبی روایتیں بیان فرمائی، حیرت ہوتی ہے۔ آپ نے ہزاروں طرح کے احکام امت کو دیے لیکن اتنی طویل روایتیں شاید ہی کسی مسئلے میں آپ نے بیان فرمائی ہو، لیکن جب اس کا مسئلہ آیا تو گھنٹوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں بیان کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا کہ صبح سے لے کر دوپہر تک بیان کیا، ظہر کی نماز کے لیے اترے، نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ گئے، عصر تک بیان کیا، پھر عصر کا وقت آیا، نماز کے لیے اترے، نماز پڑھائی، پھر منبر پر چڑھ گئے، پھر مغرب تک یہی باتیں بیان فرمائی۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس بات کو بار بار اس کا تذکرہ کرو تاکہ تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے، کیونکہ جب آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی، جب وہ حالات آئیں گے اور جب وہ اس کی اس کے کارنامے شروع ہوں گے تو تم اس کے فتنوں سے بچ جاؤ گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ وہی ہے جس کے بارے میں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا رکھا ہے، ہمیں سمجھا رکھا ہے، لہذا تم اس کے فتنوں سے بچ جاؤ گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوگی، ان معہ جنت و نار، دجال کے ساتھ جنتیں بھی ہوں گی اور جہنم بھی ہوگی۔ جنت ہوگی، فرمایا اس کی جنت جو ہے وہ دوزخ ہے، جس کو وہ اٹھا کر کے اپنی جنت میں ڈالے گا حقیقت میں اس کی دوزخ ہوگی، وہ دوزخ میں چلا جائے گا، اور جس کو دجال اپنی دوزخ میں ڈالے گا حقیقت میں وہ جنت میں ہوگی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر تم میں سے کوئی آدمی اس بات کا شکار ہو جائے تو کیا اختیار کرے، اس کی جنت کو پسند نہ کرے، اس کی جہنم میں جانا پسند کرے، کیونکہ اس کی جہنم حقیقت میں جنت ہے اور اس کی جنت حقیقت میں جہنم ہے۔ ایک روایت میں فرماتے ہیں کہ دجال آئے گا، ثم یاتی قوما
فیدعوہم الیہ، دجال ایک جماعت کے پاس آئے گا، ایک بستی میں جائے گا، کسی شہر میں جائے گا، ان کو اپنی طرف بلائے گا، فیکذبونہ ویردون علیہ، تو لوگ کیا کریں گے؟ دجال کو جھٹلا دیں گے، ہم تجھے نہیں مانتے، اس کی بات کا جواب دیں گے، اس کو کہیں گے ہم تیرے اوپر ایمان نہیں لاتے، تو دجال ہے، تو مکار ہے، ہم تیری باتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو کہتے فینصرف عنہ فیتبعہ اموالہم، فرماتے ہیں کہ جب دجال ان لوگوں کے پاس سے ہٹے گا تو ان کی جو مال اور دولت، ان کی جو بھی جائیداد ہوگی، وہ سب دجال کے پیچھے چل پڑے گی، دجال کے ساتھ چلے گی۔ فَيَكُونُ لَيْسَ عِنْدَهُمْ شَيْءٌ، اور ان لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچے گا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں بچے گا، کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں بچے گا، سارا کا سارا دجال کے پیچھے چلا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں ثم یاتی قوما، پھر دوسری قوم کے پاس جائے گا، فیدعوہم الیہ، اور ان لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا، تو اس کو جو ہے فیصدقونہ ویستجیبون لہ، فرماتے ہیں لوگ اس کی بات کو مان لیں گے، اس کی تصدیق کریں گے۔ تو کہتے ہیں ثم یأمر السماء، تو دجال آسمان کو حکم کرے گا کہ بارش برسا، فتمطر السماء مطرا، آسمان سے بارشیں نازل ہوں گی، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ أَن تُنبِتَ فَتُنبِتُ، اور کہتے ہیں زمین سے کہے گا کہ تو سبزے ہوگا، تو جو ہے پھل ہوگا، غلے ہوگا، تو زمین سے غلے نکلنا شروع ہو جائیں گے، پھل نکلنا شروع ہو جائیں گے، پھول پتیاں نکلنا شروع ہو جائیں گی۔ فرماتے ہیں فَتَرُوحُ سَارِحَتُهُمْ، ان کے جو جانور ہوں گے چرنے کے لیے جائیں گے، جب شام کو آئیں گے تو ان کی جو ہے کوہانے موٹی موٹی ہوں گی، ان کے کمن موٹی موٹی ہوں گی، اور ان کے جو ہے دھنوں میں دودھ بھرا ہوگا۔ فرمایا ثم یاتی الخریبہ، پھر ایک وہ ویرانی جگہ پہ جائے گا، کسی غیر آباد جگہ پر جائے گا، اس سے کہے گا اخرجی کنزکی، تو اپنا خزانہ نکال، تو کہتے ہیں وہاں سے خزانے سونے چاندی کے ڈھیر نکل آئیں گے، اور وہ سونے چاندی کے ڈھیر دجال کے پیچھے ایسے چلیں گے کیعاصیب النحل، جیسے کہ شہد کی مکھیاں چلا کرتی ہیں، یعنی جیسے شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، ایسی دجال کے ساتھ اس کے خزانے چلیں گے، سونے چاندی کے ڈھیر چلیں گے۔ فرمایا اس کے ساتھ جو ہے روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، گوشت کا، پکے ہوئے سالن کا پہاڑ ہوگا، اور فرمایا پانیوں کا پہاڑ ہوگا، دھوئیں کا پہاڑ ہوگا، آگ کا پہاڑ ہوگا، یہ تمام طرح کی چیزیں ہوں گی۔ اور یہ کس لیے کرے گا؟ کہتے ہیں ایک قوم کے پاس جائے گا، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، وہ کہے گا کہ اگر تم مجھے خدا مانتے ہو میں تمہیں کھانا دوں گا، اگر تم مجھے رب تسلیم کرتے ہو میں تمہیں پانی دوں گا۔ لوگ اس کو خدا بنائیں گے، جو لوگ اس کو خدا مان لیں گے اس کو وہ کھانا بھی کھلائے گا، ان کو پانی بھی دے گا، وہ لوگ اچھی حالت میں ہو جائیں گے، ان لوگوں کی دنیا سدھر جائے گی۔ لیکن جو لوگ اس کو ماننے سے انکار کریں گے، جو لوگ اس کو تسلیم کرنے سے انکار کریں گے، تو ان کو کیا کرے گا؟ وہ انتہائی بدحالی میں مبتلا کرے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم کیا کریں گے ایسے زمانے میں جہاں پر ہمارے پاس کھانا نہیں ہوگا، پانی نہیں ہوگا، اور یہ ساری چیزیں ہماری ضروریات نہیں پوری ہو رہی ہوں گی، ہم کیا کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے تسبیح ہی، تحلیل، تکبیر کافی ہوگی، یعنی لوگ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ باتیں، یہ جملے پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی بھوک کو مٹائے گا، ایمان والوں کی ایسی مدد فرمائے گا۔ فرمایا دجال آئے گا، 40 دن اس حال میں رہے گا، جو شخص 40 دن تک دجال کے فتنے سے بچا رہا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن بہت بڑی تعداد ہوگی ایمان والوں کی جو دجال کے پیچھے چلے جائیں گے، جو دجال کے پیچھے چلے جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہت سے لوگ دجال کے پیچھے جائیں گے، جب ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ دجال ہے تو وہ کہیں گے ہاں ہم جانتے ہیں کہ یہ دجال ہے، لیکن ہم کیا کریں؟ کیا ہم بھوکے مر جائیں؟ کیا ہم پیاس سے مر جائیں؟ کیا ہمارے جو ہے حلق سوکھ جائیں، ہم اسی طرح سوکھ کر کے کاٹا ہو جائیں؟ ہمیں یہ بات برداشت نہیں ہے، اس لیے ہم دجال کو مانتے ہیں۔
یعنی کھانے کے لیے، پانی کے لیے، دنیا کے چند قطرے حاصل کرنے کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے، ایمان کو چھوڑ دیں گے۔ ایک جگہ فرمایا کہ دجال ایک قوم کے پاس آئے گا اور ان سے کہے گا، ایک دیہاتی کے پاس جائے گا، اس سے کیا کہے گا؟ کیا لو ابعث لک والدیک، کیا اگر میں تیرے والدین کو زندہ کر دوں، اتشہد انی ربک، تو کیا تو مانے گا کہ میں تیرا خدا ہوں، میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ہاں بے شک میں مان لوں گا۔ تو کہتے وہ شیطان کو حکم دے گا، ان فتنتہ ان معہ الشیاطین، کہتے دجال کا فتنہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ شیاطین کی فوج ہوگی، ابلیس کو بھی اسی کا انتظار ہے۔ اگر ابلیس سب سے زیادہ اس کائنات میں کسی سے خوش ہے وہ دجال سے خوش ہے۔ ابلیس اس بات کے انتظار میں ہے، باقاعدہ وہ کفار کو جا کر کے میٹنگیں کرتا ہے، ان کو رائے دیتا ہے، مشورے دیتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ اب کون سا کھیل کھیلنا چاہیے ان کے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ تو فرمایا اِنَّ مَعَهُ شَيَاطِينَ تَتَمَثَّلُ فِي صُورَةِ النَّاسِ، اس کے ساتھ شیاطین کی فوج ہوگی، وہ لوگوں کی شکلوں میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ شکلیں بدل سکتے ہیں، وہ آپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، جانور کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، سانپوں کی شکل اختیار کر سکتے ہیں، وہ کوئی بھی چیز بن سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں جب دیہاتی کے پاس دجال جائے گا اور کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں کیا تو مجھے خدا مانے گا؟ تو کہے گا ہاں اگر تم میرے ماں باپ کو زندہ کر دیتے ہو تو میں خدا مانوں گا۔ تو کہتے وہ دو شیاطین کو حکم دے گا، ایک شیطان اس کی باپ کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا اور دوسرا شیطان اس کی ماں کی شکل میں کھڑا ہو جائے گا، فَيَقُولَانِ لَهُ اتَّبِعْهُ فَإِنَّهُ رَبُّكَ، اور وہ دونوں شیاطین اس آدمی سے کہیں گے کہ اس کی بات مان لے، یہی تیرا رب ہے، یہی تیرا رب ہے۔ ایک روایت میں فرمایا کہ دجال ایک آدمی کے پاس جائے گا جس کا اونٹ مر چکا ہوگا، اس کے مویشی ختم ہو چکے ہوں گے۔ دجال جا کر کے ان سے کہے گا اگر میں تیرے جانوروں کو، تیرے اونٹوں کو، تیرے مویشیوں کو اگر میں زندہ کر دوں، اتشہد انی ربک، کیا تو تسلیم کرے گا کہ میں تیرا خدا ہوں؟ تو کہے گا ہاں اگر تم نے میرے اونٹوں کو زندہ کر دیا تو میں تسلیم کر لوں گا کہ تیرا خدا، تو میرا خدا ہے۔ تو کہتے ہیں شیطان کو حکم دے گا، اس کے اونٹ کی شکل میں بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ تو شیاطین کا حملہ اس وقت سب سے زیادہ ہوگا انسانوں کے اوپر، ایمان کو لوٹنے کے لیے، کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ آپ کو مارنا مقصد نہیں ہوگا، آپ کی جان لینا مقصد نہیں ہوگا، آپ کو ختم کرنا مقصد نہیں ہوگا۔ مقصد کیا ہے؟ دجال کے بھی اس دنیا میں آنے کا اور شیطان کے بھی اس دنیا میں رہنے کا۔ جو شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ اللہ ربی انظرنی الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے مجھے مہلت دے دیجئے، یعنی قیامت تک مجھے موت نہ آنی چاہیے، مجھے قیامت تک کی زندگی چاہیے۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ لأغوینہم اجمعین، اے اللہ میں تیرے تمام بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو ایمان سے ہٹاؤں گا، ایمان سے پھیروں گا، ان کو ایمان سے میں دور کروں گا۔ آج دنیا جو ہے، دنیا کی تمام باطل طاقتیں دجال کے آنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ کر رہی ہے، اس کے لیے زمینیں ہموار کر رہی ہیں، پانیوں کے ذخیرے قبضے میں لیے جا رہے ہیں تاکہ پانی سارا ان کے قبضے میں ہو جائے، جس کو وہ چاہیں گے وہ پانی پیے گا، جس کو وہ نہیں چاہیں گے وہ پانی نہیں پیے گا۔ دنیا کی سب سے بڑی جو کھانے کی کمپنی ہے وہ بھی جو ہے یہودیوں کی ہے، ہر قسم کا کھانا وہ تیار کرتی ہے، وہ بھی اسی چکر میں ہے کہ دنیا کے تمام کھانوں کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو جائے۔ پہلے زمانے میں جو لوگ کاشتکاری کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب زمین میں جب غلہ بونے کا وقت آتا تھا، جو غلہ کھاتے تھے اسی کو زمین میں لگا دیتے تھے، اسی سے پیداوار ہو جاتی تھی۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ جو غلہ کھاتے ہیں آپ اس کو زمین میں لگائیں گے، اس سے پیداوار نہیں ہوگی۔ آپ کو زمین میں جو غلہ لگانا ہے اس کو جا کر کے آپ کو خرید کر کے لانا پڑے گا، کلو کا 250, 300, 400, 500 روپے کا کلو کا ملتا ہے وہ غلہ، آپ کو اسی کو آپ لگائیں گے، اسی سے آپ کو پیداوار ملے گی اور ایک ہی مرتبہ پیداوار ہوگی،
دوبارہ آپ چاہیں گے کہ اسی سے پھر ہم پیداوار پیدا کریں، ممکن نہیں ہے۔ یہ ساری صورتحال دنیا میں پیدا ہو چکی ہیں۔ تو پانیوں کا کنٹرول، کھانوں کا کنٹرول، ہر چیز کا وہ کنٹرول، دواؤں کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی جتنی بنیادی ضروریات ہیں ان تمام چیزوں کا کنٹرول یہودی اپنے ہاتھوں میں اس لیے لینا چاہتے ہیں تاکہ جب کل دجال آئے گا ہم جس کو چاہیں گے وہ کھانا کھائے گا، دجال جس کو چاہے گا اس کو پانی ملے گا، وہ جس کو چاہے گا اس کو علاج ملے گا، ورنہ پھر جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس کو نہ کھانا ملے گا، نہ پانی ملے گا، نہ علاج، نہ اس کی ضروریات پوری ہوں گی۔ بہت خطرناک فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین آدم الی قیام الساعۃ فتنۃ اعظم من الدجال، کہ قیامت کے تک آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر کے قیامت کی صبح تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اس کو طاقت دی ہوگی، اللہ نے اس کو کچھ ایسی پاور دی ہوگی کہ وہ ایسے کام کر کے دکھائے گا، وہ زمین سے خزانے نکالے گا، آسمان سے بارشیں برسائے گا، اس کے ساتھ روٹیوں کا پہاڑ ہوگا، کھانے کا پہاڑ ہوگا، اس کے ساتھ نہریں جاری ہوں گی، اس کے ساتھ جو دھواں اور آگ بھی ہوگا۔ جو اس کو مانے گا وہ اپنی جنت میں ڈالے گا، جو اس کو تسلیم نہیں کرے گا اس کو جہنم میں ڈالے گا۔ یہ تمام طرح کی باتیں ہوگی۔ اس کی سواری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما سرعتہ، فرمایا کہ ما بین لہو حمار ما بین اذنیہ 40 ذراعا، فرماتے ہیں دجال کے پاس ایک گدھا ہوگا، اور یہاں پر گدھا سے مراد حقیقی گدھا نہیں ہے، وہ ایک سواری مراد ہے، کیونکہ اس زمانے اس پر سواری ہوتی تھی، تو یہاں پر مراد سواری ہے کہ اس کی جو سواری ہوگی اس کے پاس جو سواری ہوگی اس کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان یعنی دونوں پروں کے درمیان 40 دنا 80 گز کا فاصلہ ہوگا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کی سواری کے جو دونوں کان ہوں گے ان دونوں کانوں کے درمیان 70,000 لوگ شامل ہو جائیں گے، اتنی بڑی اس کی سواری ہوگی، 70,000 لوگ صرف اس کی کانوں کے درمیان شامل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وہ زمین میں اتنی تیزی سے چلے گا کہ فرماتے ہیں اس کا ایک قدم کہاں پڑے گا؟ جہاں پر اس کی نگاہ پڑے گا۔ یا ایک روایت میں فرمایا کہ 3 دن کے مسافت کے برابر میں اس کا ایک قدم ہوگا، یعنی اس کی گاڑی کی جو اسپیڈ ہوگی، اس کی سواری کی جو اسپیڈ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ فرماتے ہیں 1 سیکنڈ کے اندر 80 کلومیٹر طے کرے گا۔ ابھی آپ کے سامنے ہوائی جہاز آئے جو گھنٹے میں 1000 کلومیٹر جاتے ہیں، اس کے بعد اب نئی سواریاں دنیا میں آ رہی ہیں جن کو اڑن تشتریہ کہا جاتا ہے۔ ان سواریوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی سواریاں جیسے ہوا پہ چلتی ہیں ویسی زمین میں چلیں گی، ویسی پانی میں گھس جائیں گی، پانی میں بھی اسی طرح چلے گی، ہوا میں بھی اسی طرح اس کی سواری چلے گی۔ وہ جب چاہے گا فضا میں جائے گا، جب چاہے گا زمین پر آئے گا، جب چاہے گا سمندر میں گھس جائے گا۔ اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایسی سواریاں بہت ساری جگہوں پر دیکھی گئی ہیں سمندروں کے علاقوں میں، کہ سواری آئی ہے، کوئی چیز آئی اور سم سے پانی کے اندر گھسی ہے، غائب ہو گئی۔ ایسی سواریاں دیکھنے میں آتی ہیں جن کو آپ جو ہے اسپیس شپ کہتے ہیں، ان کو اڑن تشتری اردو میں کہا جاتا ہے، ان کی سپیڈ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو دجال کے لیے ایسی سواریاں بنائی جا رہی ہیں جو اس کا جہاز جو ہوگا بہت جو ہے تیز ہوگا، بہت اسپیڈ والا ہوگا کہ ایک سیکنڈ کے اندر وہ 80 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرے گا۔ اب ذرا سوچئے کہ دنیا میں اس کے چلنے کی اسپیڈ کیا ہوگی۔ رہے گا تو صرف 40 دن دنیا میں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دن جو ہوگا، پہلا دن جو ہوگا اس کی دنیا میں آنے کا وہ 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہم اس دن میں کیا کریں گے؟ نماز کیا صرف 5 ہی پڑھیں گے یا 1 سال کی نماز پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، 1 سال کے برابر نماز پڑھنی ہوگی۔ بہت دنوں سے یہ کوششیں چل رہی یہودیوں کی طرف سے وقت کو روکنے کی، کہ وقت کو ٹھہرایا جائے، وقت کو روکا جائے، لوگوں کے اندر ایسی باتیں ڈالی جائیں کہ
کہ لوگ جی رہے ہوں تو موجودہ زمانے میں اور لگے کہ ہم آئندہ زمانے میں جی رہے ہیں یا ہم گزشتہ زمانے میں جی رہی ہیں، تو وقت کو ٹھہرانے کی باقاعدہ پلاننگ چلتی ہے، اور وہ زمانہ آئے گا ٹیکنالوجی کی اتنی زیادہ ترقی ہوگی کہ وقت کو ٹھہرا بھی دیا جائے گا، پورے 1 سال تک پہلے دن کا سورج نکلا رہے گا، اور فرمایا دوسرا دن جو ہوگا 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن جو ہوگا 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 دن جو ہے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح اس کے ٹھہرنے کی جو مدت ہوگی وہ 1 سال 2 مہینے 14 دن ہوگی، اتنے دن وہ دنیا میں ٹھہرے گا۔ اور اس کی سواری کی سپیڈ کے بارے میں آپ نے سنا، اتنی سپیڈ سے اس کی سواری چلے گی، ذرا سوچئے دنیا کا کون سا خطہ وہ چھوڑے گا، کہاں کہاں نہیں پہنچے گا۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اگر تمہیں پتا چلے کہ وہ آ گیا ہے تو کیا کرو، پہاڑوں میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں جو بڑا افسر ہوتا ہے وہ مرکزی مقامات پر جاتا ہے، بڑے بڑے شہروں میں جائے گا، بڑی بڑی بستیوں میں جائے گا۔ اب جہاں پر 1 گھر بنا ہو، 2 گھر بنے ہو، 4 گھر بنے ہو، وہاں پر وہ نہیں جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی بڑی آبادی والے شہر ہوں گے اس کے فتنے کے سب سے زیادہ شکار ہوں گے، جتنی آپ چھوٹی آبادیوں میں رہیں گے، جنگلات میں رہیں گے، مویشیوں کے اندر رہیں گے، پہاڑوں کے اندر رہیں گے، جتنا زیادہ بڑی بڑی آبادیوں سے دور جو لوگ ہوں گے اس کے فتنے سے اس کے اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ اس فتنے کی قدر نہیں جانتے ہیں، اس کی عظمت کو اور اس کی اہمیت کو، اس کی ہولناکی کو سمجھتے نہیں ہیں۔ فرمایا ایک صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے جب حالات بیان کرتے تھے جو ہے دجال کے، تو ہمارے کلیجے منہ کو آ جایا کرتے تھے، ہماری جو ہے حالتیں تبدیل ہو جایا کرتی تھی۔ اور فرمایا ہم چونکہ دجال کے تذکرے ایسے حالت میں سنتے ہیں، ہمارے پیٹ بھرے ہوئے آرام سے کھانا کھائے ہوئے ہیں، مستی سے پانی پی کر کے آرام سے بستر پہ سو کر کے، گھر والے بھی خوش ہیں، بال بچے بھی خوش ہیں، کوئی فکر نہیں ہے، تو ہمارے اوپر اس کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ ذرا وہ حال سوچو اور اس زمانے کے بارے میں تصور کرو کہ جب ہفتوں سے آپ کے گھر میں پانی کا ایک گھونٹ بھی موجود نہیں ہوگا، ہفتوں سے آپ کے گھر میں جو ہے کھانے کا ایک لقمہ بھی موجود نہیں ہوگا، سوکھی روٹی کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہیں ہوگا، اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنے گھر والوں کو اور بچہ الگ بلک رہا ہے، پیاس کے مارے، بھوک کے مارے میں وہ سوکھ کر کے کاٹا ہوا جا رہا ہے، اس کی زبان لٹک رہی ہے۔ دوسری طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ماں جس نے کبھی آپ کو بھوکا نہیں سلایا، وہ ماں جو ہے بھوک سے تڑپ رہی ہے، بے چین ہو رہی ہے، وہ بیٹی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتی ہے کہ بیٹا کہیں سے روٹی کا ایک ٹکڑا لے کر کے آئے، میں کھانا کھا لوں۔ کہتے ہیں اپنے بیوی کو دیکھیں گے، جو بیوی ہر دکھ درد میں آپ کی شریک رہی ہے، لیکن ہر کوئی تمہاری طرف ترسی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا کہ آپ کہیں سے کھانے کا انتظام کریں، کہیں سے پانی کا انتظام کریں، کہیں سے ہماری ضرورت کو پوری کریں، ہمیں موت کی شکنجے سے بچائیں، ہماری جان کو محفوظ کریں، ہمیں موت سے نکالیں اور اس جو ہے بھوکمری سے ہمیں نجات دلائیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے، آپ بے چین ہوں گے، چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر پا رہے ہوں گے، چاہ کر کے بھی آپ جو ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے اولاد کو اور اپنے ماں باپ کو ایک لقمہ کھانے کا نہیں دے پا رہے ہوں گے، ایک جو ہے قطرہ پانی کا نہیں دے پا رہے ہوں گے۔ ذرا سوچئے کہ آپ کی بے بسی کا عالم کیا ہوگا۔ ابھی تو ہم کھائے پیے مست ہیں تو ہمیں اس کا احساس نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہوگا جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، سارا مال دولت خزانہ پانی یہاں تک کہ جانور بھی اس کے ساتھ چلے جائیں گے، کچھ بھی ایمان والے کے پاس نہیں بچے گا۔ ایمان والے کے پاس بچے گا کیا؟ فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ کر کے ایمان والے اپنی زندگی کو بچائے گا۔ ذرا سوچیے اس حالت کو۔ اور ایسے ہی حال میں گھر والے اتنا بے چین ہوں، باہر سے آواز آتی ہے، آپ کو عمدہ کھانے کی خوشبو آتی ہے اور لوگ اس کی طرف بھاگے جا رہے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں اس کی طرف کہ جاتے ہیں، چلو ٹھیک ہے آج ہمارے گھر والوں کے لیے کھانے کا انتظام ہو گیا۔
آج ہمارے گھر والوں کے لیے پانی کا انتظام ہو گیا، کوئی آواز لگا رہا ہوتا ہے، لو بھائی اب تمہاری بھوک مٹنے والی ہے، اب تمہاری پیاس مٹنے والی ہے، اب کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، اب کسی کا بھی گلا پیاس سے نہیں سوکھے گا، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ آواز لگا رہا ہوگا، کیا لوگوں کیا تم تسلیم کرتے ہو کہ میں تمہارا رب ہوں؟ آپ کے کانوں میں آواز آئے گی، آپ کو کچھ باتیں یاد آئیں گی۔ کیا اس کے بارے میں تو ہم نے پہلے ہی سن رکھا ہے کہ وہ آئے گا کھانے کا پہاڑ لے کر کے، روٹیوں کا پہاڑ لے کر کے۔ یہ جو فوڈ پیکنگ چل رہی ہے اور جو کھانے پیک کر کے بھیجے جا رہے ہیں، یہ اس کی نظیر آپ کے سامنے، گویا کہ اس کے ساتھ باقاعدہ پیکنگ والے کھانے ہوں گے، پیکنگ والا پانی ہوگا، وہ لوگوں کو چل چل کر کے کھانے دے رہا ہوگا۔ دنیا کے تمام کھانے کا کنٹرول اس کے پاس ہوگا، دنیا کے تمام پانیوں کا کنٹرول اس کے پاس ہوگا۔ بس وہ یہی کہے گا کہ لوگوں اگر تم مجھے اپنا رب تسلیم کرتے ہو، اپنا خدا مانتے ہو، اپنا رب اپنا پالنے والا مجھے تسلیم کرتے ہو، میں تمہیں کھانا بھی کھلاؤں گا، میں تمہیں پانی بھی دوں گا۔ آپ ذرا سوچیں کہ کیا صورتحال ہوگی، کیا صورتحال ہوگی۔ لوگ اس کی طرف بھاگ بھاگ کر کے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والا کیا کرے گا؟ اپنی گھر کی عورتوں کو گھر میں باندھ کر کے رکھے گا، گھر کی عورتوں کو گھر میں باندھ کر کے رکھے گا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کے پیچھے بھاگ جائے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یخرج الدجال ومعہ نساء کثیر، فرمایا جب دجال نکلے گا تو اس کے پیچھے جانے والی سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی۔ آپ دنیا میں کوئی بھی فتنہ آئے، اس کا پہلا متاثر ہونے والا کون ہوتا ہے؟ عورت سب سے پہلے اس کا شکار ہوتی ہے۔ تو جب دجال آئے گا اس کے پیچھے جانے والوں میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتیں ہوں گی۔ تو فرماتے ہیں فَيَعْمِدُ إِلَىٰ حَبِيبَتِهِ وَأُمِّهِ وَبِنْتِهِ وَإِخْوَاتِهِ، فرمایا آدمی اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہنوں کو کیا کرے گا؟ وہ گھروں میں باندھ کر کے رکھے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دجال کے پیچھے چلی جائے۔ تو ایسا خطرناک فتنہ ہوگا، یہ آزمائش ہوگی اللہ کی طرف سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دجال نکلے گا، پوری دنیا گھومے گا، زمین اس کے لیے لپیٹ دی جائے گی اور وہ زمین کا چکر لگائے گا، اس کی سواری کی سپیڈ اتنی زیادہ ہوگی، وہ ہر طرف جائے گا، پوری دنیا گھومنے کے بعد وہ مکہ اور مدینہ بھی جائے گا۔ کہتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیغمبر کو مبعوث فرمائیں گے جن کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ ان کے بارے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح زندہ ہے، دنیا میں موجود ہے، وہ آسمان پہ موجود ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو باخبر کریں گے، دجال جہاں بھی جائے گا اپنے شعبدے دکھائے گا، اپنے کارنامے دکھائے گا، وہ مردوں کو زندہ کرے گا، وہ جانوروں کو زندہ کر کے دکھائے گا۔ ایک عورت اس کے پاس آئے گی، وہ کہے گی کہ میرے شوہر کو اور میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ وہ دو شیطانوں کو کہے گا کہ اس کے شوہر اور اس کی بیٹی کی شکل میں بن کے کھڑا ہو جا۔ وہ عورت جائے گی، اس شیطان کے ساتھ زنا کرے گی، بدکاری کرے گی، وہ یہ سمجھے گی کہ میرا شوہر ہے، تو پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جگہ جگہ جا کر کے لوگوں کو کہیں گے کہ اے لوگوں اس کو تسلیم نہیں کرنا، یہ دجال ہے، یہ دجال ہے، اس کو تسلیم نہیں کرنا، اس کو نہیں، اس پر ایمان نہیں لانا۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی اتنی سپیڈ دے گا کہ دجال ان کو پکڑنا چاہے گا لیکن پکڑ نہیں پائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام مکہ جائیں گے، وہاں پر دیکھیں گے کہ ایک فرشتہ موجود ہے، پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے میں میکائیل علیہ السلام ہوں۔ کہیں گے آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں مکے والوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھوں۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مدینے جائیں گے، مدینے جب جائیں گے تو کہتے ہیں وہاں پر بھی مدینے کے دروازے پر ایک فرشتے کو پائیں گے، پوچھیں گے آپ کون ہیں؟ وہ کہیں گے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ پوچھیں گے آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے مجھے مدینے کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے کہ دجال یہاں داخل نہ ہونے پائے۔ کہتے جب دجال مدینے کو پہنچے گا، مدینے کو جب پہنچے گا تو دجال پہلے
ایک طرف سے جانے کی کوشش کرے گا، ادھر فرشتوں کو پائے گا، دوسرے راستے سے آنے کی کوشش کرے گا، ادھر بھی فرشتوں کو پائے گا، ہر طرف سے وہ چکر لگائے گا کہ کسی طرح مدینے میں داخل ہو جاؤں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ مکہ اور مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا، 4 مقامات میں وہ نہیں جا پائے گا، ایک مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور طور پہاڑ، یہ 4 مقامات کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو کہتے ہیں جب مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا تو دور سے اشارہ کرے گا کہ وہ دیکھو نا سفید محل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا کہ وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سفید محل موجود ہے، میں وہاں جانا تو چاہتا ہوں لیکن مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اللہ کی فوج لگی ہوئی ہے جو مجھے وہاں جانے نہیں دے رہی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو عجیب قدرت دی ہوگی، وہ زمین کو ہلا دے گا، زمین کے اندر زلزلہ پیدا کر دے گا مدینے کی۔ تو مدینے کی جب زمین میں زلزلہ پیدا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدینے کے اندر جتنے منافقین ہوں گے، یعنی جو دل سے مسلمان نہیں ہوں گے، وہ سارے نکل کر کے اس کے ساتھ چلے جائیں گے، وہ کہیں گے جب اس مدینے میں بھی زلزلہ آ رہا ہے تو ہم یہاں پر رہ کے کیا کریں گے۔ کہتے ہیں اس وقت ایک ایمان والا نکل کر کے آئے گا، دجال کے پاس وہ جانا چاہے گا، دجال کے لوگ اس کو دجال کے پاس نہیں جانے دیں گے، وہ کہے گا کہ میں تیرے دجال کو خدا نہیں مانتا، وہ دجال ہے، وہ کانا ہے، اس کے بارے میں میرے نبی نے بتایا ہے۔ لوگ کہیں گے کیا تو ہمارے رب کو اپنا رب نہیں مانتا؟ وہ کہے گا نہیں، میں اس رب کو مانتا ہوں جو اس کائنات کی نظروں سے چھپا ہوا ہے، کائنات میں کوئی اس رب کو دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ دجال تو لوگوں کے سامنے موجود ہے، میں اس کو خدا کیسے تسلیم کر لوں؟ تو لوگ کہیں گے چلو اس کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن پھر دوسرے کہیں گے نہیں، اس کو قتل نہیں کریں گے، اس کو اپنے خدا کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ لوگ اس کو دجال کے پاس لائیں گے، دجال اس سے پوچھے گا کیا تو مجھے اپنا خدا نہیں مانتا؟ وہ کہے گا کہ نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے جس کے بارے میں ہمارے نبی نے بیان فرمایا کہ دجال آئے گا۔ دجال لوگوں سے کہے گا اس کو خوب مارو، خوب پٹائی کروائے گا، کہے گا اب بتا مجھے اپنے رب تسلیم کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں، میں تجھے رب نہیں مانتا۔ کہتے دجال اپنی تلوار سے اس آدمی کو 2 ٹکڑے میں کر دے گا، سر سے چیرے گا، بدن کے 2 حصے گر جائیں گے، ایک حصہ دور جا کر کے گرے گا، دوسرا حصہ الگ جا کر کے گرے گا، پھر لوگوں سے کہے گا کہ لوگوں دیکھو یہ مجھے اپنا رب نہیں مانتا ہے، ابھی دیکھو میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ پھر دجال اس کے ٹکڑوں کو جوڑے گا اور پھر سے اس کو زندہ کر کے کھڑا کر دے گا۔ اب کہے گا بتا میں نے تجھے مار کر کے پھر سے زندہ کیا ہے، اب مجھے خدا مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ وہ کہے گا اب تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے، اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے، پختہ یقین ہو گیا ہے، میرے نبی نے بتایا تھا کہ تو ایسا کرے گا آ کر کے، اور میں اس بات کا گواہی دیتا ہوں کہ تو دجال ہے، تو خدا نہیں ہے۔ اب دوبارہ دجال اس کو قتل کرنا چاہے گا تو قتل نہیں کر سکے گا، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جو ہے تانبے کی بنا دے گا، اس کے ہتھیار کا زور نہیں چلے گا۔ اس کے بعد وہ مومن کہے گا کہ آج کے بعد دجال کسی کو نہیں مار پائے گا۔ پھر دجال جو ہے بیت المقدس کی طرف جائے گا، دمشق کے علاقے میں، وہاں پر جائے گا تو ایک پہاڑی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ اس پہاڑی پر جا کر اترے گا تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر وہیں دمشق کے اندر وہاں کی جامع مسجد میں موجود ہوگا۔ وہ حضرت مہدی سے کہیں گے کہ چلو ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کب تک اس کے ظلم کا ہم شکار رہیں گے اور کب تک اس کے فتنوں کا ہم شکار رہیں گے۔ حضرت مہدی کا لشکر وہاں پر ٹھہرے گا، رات ہوگی، جب صبح ایمان والے جاگیں گے، فجر کا وقت ہوگا اور مسلمان جو ہے صفے تیار کر رہے ہوں گے نماز کے لیے، اسی وقت اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں سے نازل فرمائیں گے۔ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آئیں گے اور فرمایا 2 کپڑوں میں وہ ملبوس ہوں گے، ان کے جو ہے بالوں سے غسل کا پانی ٹپک رہا ہوگا، جب وہ سر کو جھکائیں گے تو پانی موتیوں کی طرح ادھر گرے گا، جب سب کو پیچھا کریں گے تو موتیوں کی طرح پانی پیچھے گرے گا۔ فرمایا ان کے بدن سے ایسی خوشبو نکلے گی کہ جو بھی کافر اس خوشبو کو سونگھے گا مر جائے گا، اور فرمایا ان کے بدن کی جو خوشبو ہوگی وہ جہاں تک ان کی نگاہ جاتی وہاں تک جائے گی، یعنی جہاں جہاں سے عیسیٰ علیہ السلام گزریں گے وہاں سے جو ہے کافروں کا خاتمہ ہوتا جائے گا۔
پھر آپ نے باتیں پہلے سن رکھی ہیں کہ حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ ہی نماز پڑھائیں. نماز پڑھائیں گے، پھر مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا تو دیکھا جائے گا کہ دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ اس مسجد کے دروازے پر کھڑا ہوگا. لیکن جیسے ہی اس کی نظر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر پڑے گی وہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، ڈر کے مارے کانپنا شروع ہو جائے گا. فرمایا جیسے نمک کو پانی میں ڈالا جاتا ہے اور نمک پانی میں ڈالنے کے بعد پگھل جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر کے دجال کی حالت ایسی پتلی ہو جائے گی، اب وہ بھاگنا شروع کرے گا. اب جو لوگ ملکوں کا سفر کیے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دمشق کہاں پر ہے، پھر اسرائیل کہاں پر ہے. اسرائیل میں ایک جگہ ہے جو تل ابیب سے 18 کلومیٹر مشرق میں آتا ہے، اس کو کہتے ہیں لد. لد کے مقام پر اسرائیل نے ایک بہت ہی جو ہے جدید ٹیکنالوجی سے لیس ایک ہوائی اڈا بنایا ہے، جس میں وہ منٹوں سیکنڈوں میں سوار ہو کر کے دوسرے جو ہے سیارے پہ جا سکتے ہیں، دوسرے جو ہے خلا میں نکل سکتے ہیں، وہ چاند پہ بھی جا سکتے ہیں، دوسری جگہوں پہ بھی جا سکتے ہیں. تو دجال کیا کرے گا؟ وہ نہ یورپ کی طرف بھاگے گا، نہ امریکہ جانے کی کوشش کرے گا، جائے گا تو کدھر؟ لد کی طرف جانے کی کوشش کرے گا، تاکہ وہاں پر کسی سیارے پر بیٹھ کر کے اور اپنی سواری پر بیٹھ کر کے دوسرے سیارے پر نکل جائے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس کو دوڑاتے دوڑاتے لد کے مقام پر پکڑ لیں گے اور وہیں پر قتل کریں گے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تم یہودیوں سے جنگ کرو گے، ثم لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی، حتی تقاتل الیہود، اور تم یہودیوں سے جنگ کرو گے. اور فرمایا یہودی اگر یختبئ الیہود وراء الشجر او وراء الحجر فتقول الشجر والحجر اب الحجر یا عباد اللہ یا عبد اللہ یا المسلم ھذا یہودی تعال فاقتلوا. کہتے ہیں کہ یہودی کسی درخت کے پیچھے چھپے گا، کسی پہاڑ کے پیچھے چھپے گا، کسی دیوار کے پیچھے چھپے گا، کہیں پر بھی کسی ٹیلے کے پیچھے یہودی اگر چھپنا چاہے گا تو وہ درخت، وہ پہاڑ، وہ ٹیلا، وہ دیوار بھی ایمان والوں کو آواز دے گی، اے مسلمان ذرا ادھر آ، اے مسلمان، اے اللہ کے بندے ادھر آ، تعال وَهَذَا يَهُودِيٌّ خُذْهُ فَاقْتُلْهُ، اس کو پکڑ کے قتل کر دے. اللہ تعالیٰ اس طرح اس دن میں جو ہے یہودیوں کا صفایا فرمائے گا. پوری دنیا میں پھر اللہ تعالیٰ اسلام کا غلبہ عطا فرمائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت قائم ہوگی، یہ سارے معاملات ہوں گے. 2-4 منٹ میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہے. فرمایا ایک روایت میں فرماتے ہیں جو شخص سورہ کہف کی 10 ابتدائی آیتیں یاد کر لے گا یا پڑھ لے گا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ آخری 10 آیتیں جو پڑھ لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا. ایک روایت میں فرمایا جو دجال کے آگ کا شکار ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے. جو بندہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. اور ایک روایت میں فرمایا جو بندہ جس کو من لقیہ الدجال، جس کو دجال سے ملاقات ہو جائے فلیتفل فی وجہہ، فرمایا اس کے چہرے پہ تھوک دے گا تو اس کے شر سے محفوظ ہو جائے گا. ایک اور روایت میں فرمایا کہ استعیذوا من اللہ بخمس، استعیذوا باللہ من خمس، اللہ کی پناہ مانگا کرو 5 چیزوں سے. کن چیزوں سے؟ من فتنۃ عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگو، ومن فتنۃ ومن عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگو، ومن فتنۃ المحیا والممات، اور دنیا اور آخرت کے فتنوں سے پناہ مانگو. اور فرمایا ومن فتنۃ المسیح الدجال، اور دجال کے فتنوں سے پناہ مانگو. کتنی دعائیں، کتنی ایسے اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں جس میں انہوں نے فرمایا ہے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ چند تراکیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ایک تو سورہ کہف کی تلاوت، دوسرے یہ ہے کہ اگر فرمایا اگر تم کبھی اس کا شکار بھی ہو جاؤ تو اس کی جنت میں جانے کی ہرگز کوشش نہیں کرنا، اس کو تسلیم نہیں کرنا. وہ کانا ہوگا،
اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اس کو رب نہیں ماننا، اگر وہ تمہیں اپنی جہنم میں ڈالے بخوشی جانا، خدا کی قسم اس کی جہنم ہی تمہارے لیے جنت اللہ تعالیٰ اس کو بنائے گا، اس کی آگ کو تمہارے لیے ایسی سلامتی والے بنائے گا جیسے نمرود کی آگ کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والا بنایا تھا۔ فرمایا اس کے چہرے پہ تھوک دینا، اور فرمایا ایک روایت میں فرمایا کہ تم پہاڑوں پہ نکل جاؤ، جب سنو کہ وہ نکل آیا ہے تو پہاڑوں پہ چلے جاؤ، جنگلات میں نکل جاؤ، اس سے دور بھاگ جاؤ، یا پھر اپنے گھر کے ٹاٹ بن کر کے رہ جاؤ۔ یہ چند ترکیبیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں کہ جس زمانے کے لوگوں کو معلوم ہو کہ اب دجال دنیا میں آ چکا ہے، چونکہ یہ وہ زمانہ ہے جس حالات اور قرائن بتا رہے ہیں کہ اس کے نکلنے کا زمانہ بہت قریب ہے، تو ہمیں ان تراکیب کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک تو پابندی سے سورہ کہف کی تلاوت کریں، ایک جمعہ کے اندر ہمیں سورہ کہف کی تلاوت کی بات بتائی گئی، اگر وہ اسے نہیں ہوتا تو کم سے کم 10 آیتیں ابتدا کی اور 10 آیتیں آخر کی پڑھیں، اور اس کے علاوہ نمازوں کی پابندی کریں، زیادہ سے زیادہ ایمان اور اعمال والی باتیں سننے کی کوشش کریں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ان فتنوں سے بچائیں گے، ورنہ میرے دوستو آپ جانتے ہیں جو اس کے فتنے کا شکار ہو گیا پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ فرمائے، ہماری